السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، تو رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا۔ ہائے یہ حسن، یہ ناز، یہ نخرے رکھنے والے لوگ، کلو نفس ذائقۃ الموت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، حامی ہے، مددگار ہے۔ بے شک جب میں مایوس ہو جاؤں تو اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہیں، رد نہیں کرے گا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا دکھ نہیں دکھانا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو میری مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ، جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پریشان ہو؟ یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، پریشانی ختم۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے پروردگار رحمت کی شروعات ہوتی ہے۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جایا کرے، اے ایمان والو، تو ذکر الہی کی طرف چل پڑا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا اگر تم علم رکھتے ہو۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے اسے پڑھو۔ کتنی بدقسمتی ہے نا، آپ فجر تک جاگتے رہیں لیکن فجر پڑھے بھی نہ سو جائیں۔ کامیابی چاہیے تو دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے، ایمان والا بنائے۔ دوستو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن ضرور ملے، اور اسے شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کو۔